نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم نے کل اخلاق سیئہ کی ایک کیٹیگری کو دیکھا تھا، فرسٹ کیٹیگری تکبر اور خود پسندی، اسی طرح ہم اخلاق سیئہ کی دوسری کیٹیگری کو دیکھیں گے جو ہے ظلم۔ اس ویڈیو کو اپنے لاسٹ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم لوگ ظلم کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ظلم ہوتا کیا ہے، ظلم کرنے والا کون ہے بیسیکلی، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلم کرنے والے کے لیے کیا معاملہ فرمائیں گے، اور ظلم کے نقصانات دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہے، اور ایسی ہی اور بھی جو ہے وہ کیٹیگریز دیکھیں گے اور بھی پوائنٹس دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کیا ہے۔ ظلم بیسیکلی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے جائے مقام پر نہ رکھنا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح سے جو مالدار ہے وہ قرض دینے میں ٹال مٹول جب کرتا ہے تو وہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس قرض لینے آیا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ٹال مٹول نہ کرے بلکہ اس کی فوری طور پر ہیلپ کر دے جس سے اللہ رب العزت بھی خوش ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ مالدار ٹال مٹول کرے گا تو یہ وہ اس بندے کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح جو گناہ گار ہیں وہ بھی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے، اور اس کی معافی ہم کس طریقے سے، یعنی کہ گناہ گار کس طریقے سے مانگ سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز میں تشہد میں آخری جو ہم دعا پڑھتے ربی جعلنی، اس کے بعد آپ یہ دعا مانگے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے، آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، آپ بہت غفور رحیم ہیں، آپ مجھ پر رحم فرمائیں، بے شک آپ نہایت ہی غفور رحیم اور بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے جو گناہ گار ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ رب العزت سے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ظالم کون ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کی مساجد سے، اللہ رب العزت کی عبادت سے روکتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ ایسی چیزوں میں لگ جاتا ہے جس سے وہ رک جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے، نماز ادا کرنے سے، نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جو ظلم کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ظلم کیسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت ہی نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا جب نمرود سے ہوا، نمرود جو ہے وہ سرکشی میں انتہا کر چکا تھا اور ظلم اور بربریت میں بھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا مکالمہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، توبہ نعوذ باللہ۔ اس نے دو آدمیوں کو بلوایا، ایک جس کو اس نے پھانسی دینی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور جس کو اس نے رہا کرنا تھا اس کو اس نے پھانسی دے دی۔ تو اس نے کہا نمرود نے یہ دیکھو میں بھی اس پر قادر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مجھے اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس ٹائم نمرود بالکل خاموش ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس چیز سے واضح کر دیا کہ
اللہ رب العزت جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت نہیں دیتے ہیں، اور ظلم کرنے والے کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی ہے جب تک کہ وہ خود اس چیز کی کوشش نہ کرے، جب تک کہ وہ خود اس چیز پہ جو ہے وہ توبہ نہ کر لے۔ ظلم کے نقصانات کیا ہیں؟ ظلم کے نقصانات یہ ہیں کہ ظالم کو کبھی بھی امامت نہیں دی جاتی، جو ظلم کرتا ہے اس کو کبھی بھی امامت کا بہترین فریضہ جو ہے وہ انجام دینے کی اجازت نہیں ملتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ ظالم کو مہلت نہیں دیتے ہیں، اتنی مہلت نہیں دیتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو کور کر لے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کے ظلم اور بربریت کی انتہا ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی رسی کو جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے ظلم کی سزا مل جاتی ہے۔ ظلم کا انجام کیا ہے؟ ظلم کا انجام یہ ہے کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے ظلم کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سنوارنے کی، یعنی کہ اکٹھا کرنے کی کچھ بھی، تو اس کا لاسٹ مومنٹ جو وہ بربادی ہوتا ہے۔ ظلم کر کے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ظلم کرنے والا کبھی بھی فلاح نہیں پاتا، کامیابی نہیں ملتی اس کو، اور نہ ہی وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اور ظلم کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے ظلم کا حساب نہ دے دے۔ یعنی قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کو پہلے حساب دینا ہوگا، وہ اپنے ظلم کی سزا کاٹیں گے، ظلم کا بدلہ اللہ رب العزت ان سے لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ موقع رکھا ہوگا تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص ایک بالشت یہ ہمارا یہ جتنا آتا ہے یہ ایک بالشت ہے، کوئی بھی شخص ایک بالشت جو ہے زمین کسی کی ظلم کے ذریعے سے ہتھیا کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے، صرف ایک بالشت، اس کے گلے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق ڈال دیں گے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا جھگڑا جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا زمین کے حوالے سے۔ جب یہ معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سلمہ زمین کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین جو ہے وہ ناحق اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کو اپنے نام کروا لیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں اللہ رب العزت 7 زمینوں کا توق ڈالیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیں کتنا جو ہے وہ کرٹیکل سچویشن ہے کہ ایک بالشت، یہاں پر کوئی مرلوں کی یا کوئی بھی یعنی اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف ایک بالشت کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بالشت بھی ناحق قبضہ کرنے پر اللہ رب العزت 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے، آمین۔ ظلم کرنے والے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلم کرنے والے کو تب تک معاف نہیں کرتے ہیں جب تک وہ خود معافی نہیں مانگتا ہے۔ اس لیے کہ ظلم اگر ہو جاتا ہے بائی چانس، اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے ظلم کیا ہے، تو اپنے ظلم کو فوراً معاف کروا لیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں۔ اور ظلم کرنے سے انسان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ سزا سے بچ نہیں سکتا، تو اسی لیے ظلم کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ آرام سے سارٹ آؤٹ کر لو کہ کسی پر ظلم نہ ہو، ایسے کام کرو۔ اور ظلم کرنے سے انسان جو ہے وہ قیامت کے دن تاریکیوں میں چلا جائے گا، یعنی ظلم کرنے سے انسان کا سمجھ لیں کہ انسان بالکل تاریکی میں چلا جاتا ہے، اس کی قیامت کے دن تاریکی کا سبب بنتا ہے ظلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے قیامت کے دن وہ ظلم اس کی تاریکی کا سبب بنے گا، یعنی اس کے لیے روشنی نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے لیے تاریکیاں ہوں گی۔ اسی طرح جو اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں ظلم نہیں کرو بلکہ اس کے بدلے میں بھلائی کرو۔ وہ شخص 1 دفعہ ظلم کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ کرے گا، اگر آپ اس کے بدلے میں ظلم کی بجائے بھلائی ہی کا ارادہ رکھتے ہیں اور بھلائی ہی کرتے جائیں گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو اجر دے گا، اور جو ظلم کر رہا ہے اس کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے گا کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر اس کو اس چیز کی جو ہے وہ احساس ہو جائے گا اور وہ ظلم کرنے سے بچ جائے گا اور وہ معافی مانگ لے گا۔ اسی طرح سے ظلم کرنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ظلم کرنے والے کو بھی بچانا چاہیے، یعنی کہ مظلوم کو بھی بچانا چاہیے اور ظلم کرنے والے کو بھی بچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، تو
صحابہ نے کہا کہ مظلوم کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی اس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے، اس کو بتایا جائے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم نے اس طرح نہیں کرنا۔ اسی طرح ہم لوگوں نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ظلم نہ ہونے دینا ہے، نہ کرنے دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس شخص کو بہت پسند فرماتے ہیں جو ظلم سے روکتا ہے۔ اب ایک یہ حدیث میرے مائنڈ میں یہاں کوٹ کروں گی کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ اس کو زبان سے روکیں، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آپ اس کو دل میں برا جانیں۔ اسی طرح ظلم کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اگر نہیں رک رہا تو اس کو زبان سے منع کریں، اگر نہیں تو دل میں ہی برا جانیں۔ اور لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، یعنی بہت چھوٹا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھیں کہ کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس کو روکیں، مظلوم کی مدد کریں، ظالم کی مدد کریں، ظالم کی مدد کہ اس کو ظلم کرنے سے منع کریں۔ یہ اس طرح سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ اپنے معاشرے کو اچھا بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل سکے کہ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہے اور ظلم کرنے والے کے معاملات کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور بیسیکلی ظلم ہوتا کیا ہے۔ جو نیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جیسے اخلاق حسنہ کی کیٹیگریز چل رہی تھی، سیریز چل رہی تھی، اسی طرح اب اخلاق سیئہ کی ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔